بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جمعیت علماء ضلع تھانے کے عہدیداران، ذمہ داران، جمعیت علماء ہند کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس کے دو بنیادی کام ہیں: خدمت خلق اور تحفظ دین۔ اللہ کے مجبور بندوں کی خدمت کرنا اور دین کا تحفظ کرنا۔ ہم میں سے جو لوگ جمعیت علماء کی خدمات سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہمیشہ ان دونوں کاموں کو کرتی رہی ہے اور اس کے پاس جو موجود وسائل ہیں اس کے مطابق کام کرتی رہی ہے، اور یہ دو کام ایسے ہیں جو مسلسل جاری رہنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جمعیت علماء نے بہت سے کام اس ملک میں کیے ہیں، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، لیکن اس وقت ہمارے اپنے لوگوں میں سے بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جمعیت علماء کیا کر رہی ہے؟ کیا جمعیت علماء کا کام صرف یہی رہ گیا ہے کہ جہاں کہیں فساد ہو جائے تو فساد متاثرین کی مدد کرے، جہاں سیلاب آ جائے تو سیلاب متاثرین کی مدد کرے، ان کے لیے گھر بنائے؟ کیا جمعیت علماء کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اسکول قائم کرے، کالج قائم کرے، اسپتال قائم کرے؟ یہ سوال خود ہمارے احباب کی طرف سے آتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جمعیت نام ہے ہمارا اور آپ کا، ہم کو اور آپ کو اور جمعیت کے کارکنان کو، ذمہ داران کو، عہدیداران کو اگر الگ کر دیا جائے تو پھر جمعیت علماء کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ جمعیت علماء نے ہمیشہ مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جس طرح ان کے اپنے دینی ادارے ہیں اسی طرح ان کے اپنے عصری ادارے بھی ہونے چاہیے،
اور خاص طور سے موجودہ حالات میں تو جمعیت علماء اس کی طرف بطور خاص ملک کے مسلمانوں کو متوجہ کر رہی ہے کہ عصری تعلیم کا نظام مسلمانوں کو اپنا قائم کرنا چاہیے۔ جب مسلمان ہزاروں مدرسے چلا سکتا ہے اور کئی ہزار کروڑ کا بجٹ ان مدرسوں کے اوپر اس کی گاڑھی کمائی سے خرچ ہو سکتا ہے، تو پھر عصری تعلیم گاہیں قائم کرنا، ان کو چلانا، اسپتال قائم کرنا، ان کو چلانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کی طرف جمعیت علماء پہلے بھی توجہ دلاتی رہی ہے اور آج تو بطور خاص اس کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء کا جو ڈھانچہ صوبائی ڈھانچہ ہوتا ہے یا مرکزی ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ صوبائی ڈھانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے صوبے کے ایک ایک شہر میں، ایک ایک قصبے میں، ہر جگہ جہاں اسکول کی ضرورت ہو وہ اسکول قائم کرے اور وہ سارا نظام صوبائی دفتر سے چلے، یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان عصری تعلیم کا نظام اپنے ہاتھ میں لے تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری تمام یونٹیں اور تمام اکائیاں اپنے طور سے اپنے اپنے مقام پر یہ تحریک چلائیں، لوگوں کو اس کی ترغیب دیں۔ جو لوگ ملت کا درد رکھنے والے ہیں ان کو متوجہ کریں اور اپنے اپنے مقام پر یہ کوشش کریں۔ یہ اسی طرح قابو میں آئے گا یہ مسئلہ۔ اگر ہم صرف یہ کریں کہ جمعیت علماء کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اور جمعیت علماء سے مراد ہمارے ذہن میں صوبائی جمعیت ہو کہ صرف صوبائی جمعیت وہاں سے اٹھ کر کلیان میں بھی یہ چیزیں قائم کرے، امبرناتھ میں بھی یہ چیزیں قائم کرے، ممرا میں بھی یہ چیزیں قائم کرے، بھیونڈی میں بھی یہ قائم کرے، اسی طرح پورے ضلع میں اور صوبے کے ہر شہر میں، قابل ذکر شہر میں یہ نظام صوبے کی جمعیت قائم کرے تو مشکل ہی نہیں، یہ بظاہر ناممکن ہے۔ یہ اسی ترتیب سے ہو سکتا ہے۔ کلیان والے اپنے یہاں کی فکر کریں، بھیونڈی والے اپنے یہاں کی فکر کریں، امبرناتھ والے اپنے یہاں کی فکر کریں، ہر جگہ کی ہماری یونٹ اپنے مقام پر اس کی فکر کرے، اہل ثروت حضرات کو جوڑے، ملت کا درد رکھنے والوں کو جوڑے، ان کے سامنے ضروریات کو رکھے، مشورے کرے اور عزم کرے۔ پھر اس کے بعد اس سلسلے میں صوبہ آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے، مرکز آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے، پھر وہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ پہلا قدم تو بنیادی طور سے ہر یونٹ کو اٹھانا ہوگا، اسکول کی منظوری یونٹ کو لینی ہوگی، اسپتال کا پرمیشن یونٹ کو لینا ہوگا، اسکول کا پرمیشن یونٹ کو لینا ہوگا۔ یہ سارے کام یونٹیں کرنا شروع کریں، پھر اس میں مدد ضلع سے، اور ضلع سے کیا، یونٹوں سے مل کر ضلع بنتا ہے، صوبے سے بھی مدد ملے گی، مرکز سے بھی مدد ملے گی۔ لیکن اگر ہم لوگ صرف یہ کہتے رہیں کہ جمعیت کو اسکول بھی قائم کرنا ہے، جمعیت کو یہ بھی کرنا ہے، جمعیت کو یہ بھی کرنا ہے، اور اس سے ہماری مراد صرف یہ ہو کہ صوبائی جمعیت کرے اور مرکزی جمعیت کرے، تو یہ بہت مشکل ہے، کبھی بھی یہ مسئلہ قابو میں نہیں آئے گا۔ مقامی طور سے ہمیں یہ فیصلہ لینا ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اسکول قائم کرنے کی باتیں
ہوتی رہی۔ ابھی اس سلسلے میں جمعیت علماء مہاراشٹر قدم آگے بڑھانے جا رہی ہے، لیکن اس کام کا آغاز انشاءاللہ شولہ پور سے ہوگا، کیونکہ وہاں ایک صاحب نے جمعیت علماء مہاراشٹر کو 6 ایکڑ زمین دی ہے، اور ابھی 2 تاریخ کو میں شولہ پور گیا تھا، اس زمین کی رجسٹری ہوئی ہے۔ اب اس کا پروگرام بنے گا، اس کا منصوبہ بنے گا، وہاں مدرسہ بھی ہوگا، وہاں اسکول بھی ہوگا، وہاں کالج بھی ہوگا، اور مختلف کالج ہوں گے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ کہ مخلوط تعلیم سے بچا جائے، لڑکوں کا الگ انتظام ہو، لڑکیوں کا الگ انتظام ہو۔ یہ ہمارے منصوبے ہیں، یہ ہمارے عزائم ہیں۔ انشاءاللہ وہ کام شولہ پور سے شروع ہوگا، یہ ایک نمونہ ہوگا، اس نمونے کو سامنے رکھ کر کے پھر صوبے کے مختلف ضلعوں میں انشاءاللہ اس کام کا آغاز ہوگا۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء آپ جانتے ہیں کہ جو بنیادی کام کر رہی ہے وہ نظر تو نہیں آتا، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو نظر آتے نہیں، لیکن نظر آنے والے کاموں سے زیادہ وہ اہم ہوتے ہیں۔ کوئی تنظیم ہے وہ اسکول بناتی ہے، وہ نظر آتا ہے۔ کوئی تنظیم ہے وہ اسپتال بناتی ہے، وہ نظر آتا ہے۔ اور جو چیز نظر آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اسکول بنانے کے لیے جو راہ ہموار ہوئی وہ کس نے کی؟ اگر آپ کو اسکول بنانے کا حق ملا، اپنی دینی تعلیم گاہیں بنانے کا حق ملا، عصری تعلیم گاہیں بنانے کا حق ملا، اس ملک میں اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق ملا، تو اسی حق کی بنیاد پر تو آپ مدرسے بنا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اور اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ اگر یہ حق حاصل نہ ہوا ہوتا تو آپ بتائیے کہ آپ اپنے مدرسے، اپنے اسکول، اپنے کالج اور اپنا نظام قائم کر سکتے تھے؟ اب آپ یہ سوچئے یہ حق آپ کو دلوایا کس نے؟ اس پوزیشن میں لا کر آپ کو کھڑا کس نے کیا کہ آپ کو یہ سارے حقوق حاصل ہو گئے؟ اگر انصاف پسندی سے آپ کام لیں گے تو آپ کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ اس میں بڑا ہاتھ بلکہ بنیادی کردار جمعیت علماء ہند کا ہے۔ اس نے آپ کو بنیاد فراہم کی ہے یہ سب کام کرنے کی، لیکن چونکہ آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی تاریخ سے ہم واقف نہیں ہیں، اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہے کہ جمعیت علماء کیا کر رہی ہے۔ جمعیت علماء نے ایک بنیاد آپ کے لیے فراہم کر دی، اس بنیاد پر پوری ملت اسلامیہ پورے ملک میں کام کر رہی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ مذہبی آزادی
اور کھانے پہننے اور زندگی گزارنے میں آزادی کا جو حق ہے، یہ ہمارا دستور اور ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے، اور اس دستور کو سیکولر دستور بنانے میں اور اس دستور میں اس ملک میں رہنے والی تمام اقلیتوں کو برابر کا حق دلوانے میں جمعیت علماء ہند کا بنیادی کردار رہا ہے۔ تو یہ کام ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ہمارے جتنے دینی کام اس ملک میں چل رہے ہیں، ان میں کوئی رکاوٹ آئے، کوئی رکھنا پڑے، ان کے خلاف کوئی سازش ہو، کچھ مفسد لوگ کھڑے ہو جائیں، تو اس کے دفاع کا کام جمعیت علماء ہند کرتی ہے۔ مدارس کے تحفظ کا کام ہو، جمعیت علماء ہند یہ کام کرتی ہے۔ مساجد کے تحفظ کا مسئلہ ہو، جمعیت علماء ہند یہ کام کرتی ہے۔ اور ابھی تو آپ نے دیکھا دعوت و تبلیغ کی محنت کے اوپر جس طرح کی الزام تراشیاں ہوئیں، باوجود اس کے کہ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگوں نے کبھی جمعیت علماء کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا، ہمیشہ اس کو اپنے طعن و تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ لیکن جمعیت علماء تعریف اور توصیف کے جذبات سے ہمیشہ بے نیاز رہی ہے۔ اس نے ہمیشہ اللہ کے لیے کام کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے۔ جس کام میں اللہ کی رضا ہے اس کو وہ کرتی ہے، چاہے اس کا فائدہ موافق کو پہنچے یا مخالف کو پہنچے۔ جمعیت علماء نے جس طرح کا موقف اختیار کیا اس کورونا پیریڈ میں، خود دعوت و تبلیغ کی محنت کے اکابر نے وہ حوصلہ نہیں دکھایا جو حوصلہ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے دکھایا۔ پورے ملک میں جب سرکاری ایجنسیاں سونگھ کر لوگوں کو تلاش کر رہی تھی کہ کون دلی گیا تھا، کون واپس آیا، کہاں ہے کہاں نہیں ہے، جب یہ صورتحال تھی، اس موقع پر حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہیں، کام نہ چھوڑیں، کام کرتے رہیں۔ اب اس کام کو اگر کوئی کام نہ سمجھے، کام صرف اینٹ گارے کی عمارت کھڑی کر دینے کو کام سمجھے، ایک زچہ خانہ قائم کر دینے کو کام سمجھے، ایک اسپتال کی عمارت کھڑا کر دینے کو کام سمجھے، تو پھر تو یہ صرف سوچ کا فرق ہے اور فکر کا فرق۔ بنیادی کام یہی ہے کہ اس ملک میں جو مسلمان رہتے اور بستے ہیں، ان کے حوصلے کو ہمیشہ قائم رکھا جائے، ان کے حوصلے کو ٹوٹنے نہ دیا جائے، اسلام اور ایمان کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط رہے۔ یہ کم اہم کام ہے، یہ جمعیت علماء ہند کر رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء ہند ہندوستانی مسلمانوں کو یہ بھی ترغیب دے رہی ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ۔ جس طرح دینی تعلیم کا نظام قائم کیا ہے، عصری تعلیم کا نظام بھی قائم کر کے اپنے ہاتھ میں لو، اور صرف عصری نظام تعلیم نہیں بلکہ مخلوط نظام تعلیم سے اپنے بچوں اور بچیوں کو بچاؤ۔ جمعیت علماء یہ کہتی ہے کہ صرف اسکول قائم کر لینا کافی نہیں ہے،
جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بہت سی مسلم سوسائٹیاں اسکول تو قائم کر لیتی ہیں اور ان میں سے بہت سی 10ویں کلاس تک بچے اور بچیوں کو تو الگ پڑھاتے ہیں، لیکن جونیئر کالج میں لے جا کر دونوں کو ملا دیتے ہیں، 11ویں اور 12ویں میں دونوں کی کلاس ایک کر دیتے ہیں، جہاں الگ کرنا ضروری تھا وہاں دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ یہی ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اس سے بچنے کی تاکید کرتی ہے جمعیت علماء۔ اور جہاں تک بات رہی فنڈ کی، تو جمعیت علماء نے ایک نظام بنایا ہے کہ آپ کو اپنے شہر میں اپنی یونٹ میں فنڈ اکٹھا کرنا ہے، آپ صوبائی جمعیت کو ایک درخواست دیجیے کہ ہماری یونٹ اپنی رسید بک چھپوانا چاہتی ہے، اس کی ہمیں اجازت دی جائے۔ وہاں سے اجازت ملتی ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں کہ مقامی یونٹ اپنی ورکنگ کمیٹی بلا کر کے اس میں یہ چیز منظور کروائے، پھر کتنی رسید بکیں چھپواتے ہیں ورکنگ کمیٹی کے سامنے رکھ کے، ان رسید بکوں کا باقاعدہ اندراج رجسٹر میں ہو، اور پھر ان رسیدوں پر 2 موقعوں کو چھوڑ کر، رمضان کو چھوڑ کر اور کوئی ہنگامی صورتحال جب ہوتی ہے اور صوبے کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ان 2 موقعوں کو چھوڑ کر سال کے 11 مہینے آپ ان رسیدوں پر لوگوں سے تعاون لے سکتے ہیں، لیکن اس کا حساب رکھنا ضروری ہوگا، اور سال میں 1 مرتبہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے دفتر میں جا کر اپنا حساب بتانا ہوگا کہ ہم نے اتنی رسید بکیں چھپائی تھی، ہماری آمدنی اتنی ہوئی، اس میں سے ہم نے اتنا خرچ کیا، ہمارے پاس اتنا بچا ہوا ہے۔ وہ بچا ہوا جمعیت علماء مہاراشٹر اپنے پاس نہیں لے گی، وہ آپ ہی کے پاس رہے گا، آپ ہی خرچ کیجئے۔ یہ حساب بتانے کی ذمہ داری ہے۔ یہ نظام بنایا ہے جمعیت علماء نے۔ اس نظام کے تحت اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو فنڈ اکٹھا کرنے میں ذرا بھی تکلیف نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فنڈ آپ کو اوپر سے آئے، جمعیت علماء مہاراشٹر آپ کو دے اور جمعیت علماء ہند آپ کو دے، تو یہ کہاں سے دیں گے؟ جمعیت علماء مہاراشٹر بھی تو آپ ہی سے لیتی ہے۔ مقامی یونٹیں رمضان میں جو کچھ فراہم کرتی ہیں وہ جمعیت علماء مہاراشٹر کو دیتی ہیں، وہ جس مد کے لیے دیتی ہیں اس مد میں وہ صرف ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا نظام آپ اپنے یہاں بنائیں تو انشاءاللہ یہ فراہمی سرمایہ کی جو شکایت ہے وہ پیدا نہیں ہوگی۔ اور آخر میں ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کی جو تحریک ہے، ہم لوگ اپنے اپنے مقام پر اسے جاری رکھیں، کام کرتے رہیں۔ خاص طور سے 2 چیزوں پر زیادہ دھیان دیں۔ جن 2 آدمیوں کے درمیان یا جن 2 خاندانوں کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان، والدین اور اولاد کے درمیان اگر جھگڑا ہے تو اس جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش، اور یہ کام ہر مقامی یونٹ اپنے حلقے میں جو مختصر ہوتا ہے وہ اس طرح کرے کہ کہاں کہاں اس طرح کے جھگڑے ہیں، کن خاندانوں میں اس طرح کا جھگڑا ہے۔ آپ اس کی فضیلت جانتے ہیں، لیکن مذاکرے کے طور پر کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز سے، روزے سے اور صدقے سے زیادہ افضل ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان مصالحت کروانا۔ وفساد ذات البین ہی الحالقہ،
اور لوگوں کے درمیان کا اختلاف اور جھگڑا یہ دین کو موڑ دینے والا، جس طرح اسطورے سے سر کے سارے بال موڑ دیے جاتے ہیں، اس طرح باہمی نزاع، باہمی اختلاف اور باہمی انتشار ساری برائیوں کی جڑ اور بنیاد بنتا ہے۔ پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا ہے، اولاد والدین میں جھگڑا ہے، بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے، بھائی بہنوں کے درمیان نزاع ہے۔ یہ معلوم کر کے اس کو حل کرانے کی آپ کوشش کریں، اور یاد رکھیں اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو یہ باہمی مصالحت کا کام اللہ آپ سے ضرور لے گا، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ بڑے بڑے لوگ، با اثر لوگ، جن کے بیٹھنے سے وہ جھگڑا ختم نہیں ہوا، آپ کے بیٹھنے سے اور درمیان میں آنے سے انشاءاللہ وہ جھگڑا ختم ہوگا اور اللہ اس سلسلے میں آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو ایک بنیادی کام یہ کیجئے۔ دوسرا بنیادی کام بچوں کی تعلیم اور تربیت۔ تعلیم سے مراد میری دینی تعلیم بھی ہے اور عصری تعلیم بھی ہے۔ آپ اپنے مقام پر گھوم پھر کر لوگوں سے مشورہ کر کے ایک ایک گھر کے بارے میں یہ معلوم کریں کہ کتنے بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں اور کتنے بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جاتے، اور جو بچے اسکول جاتے ہیں اس میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو مکتب میں نہیں آتے اور دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ جس طرح ہمارے جماعت کے ساتھی گھر گھر کا سروے کر لیتے ہیں، کتنے بالغ ہیں مرد، اس میں سے پھر کتنے نماز پڑھتے ہیں، کتنے نماز نہیں پڑھتے، کتنے مسجد میں آتے ہیں، کتنے نہیں آتے، کتنے نے چلہ لگایا، کتنے نے 4 مہینہ لگایا، کتنے نے سال لگایا۔ جس طرح یہ ریکارڈ تیار ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم اپنی یونٹ کے پورے حلقے میں یہ ریکارڈ بنائیں کہ ہمارے کتنے بچے اسکول میں جاتے ہیں اور کتنے بچے اسکول نہیں جاتے، اور نہ مدرسے میں جاتے ہیں نہ مکتب میں جاتے ہیں، یعنی وہ تعلیم سے دور ہیں۔ پھر جو اسکول جاتے ہیں اس میں سے کتنے ہیں جو مکتب میں آتے ہیں اور کتنے ہیں جو مکتب میں نہیں آتے۔ پھر جو اسکول نہیں جاتے ان کے نہ جانے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آیا صرف ماں باپ کی لاپرواہی اور کوتاہی ہے، یا غربت اور مفلسی ہے؟ اس طرح کا ایک سروے کریں، اور پھر ہم اور آپ پورے ضلع کی یونٹیں بیٹھ کر اس مسئلے کے حل کے لیے غور کریں کہ جو بچے اسکولوں سے دور ہیں ان کو اسکول میں کیسے لایا جائے، جو مکاتب سے دور ہیں ان کو مکاتب میں کیسے لایا جائے، اور جہاں مکاتب نہیں ہیں اور وہاں کے لوگوں کو مکاتب قائم کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہاں مکاتب قائم کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ یہ ایک پروگرام بنائیں۔ یہ 2 کام لے کر آج یہاں سے ہم لوگ اٹھیں۔ پہلا کام، جن لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے اس جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز، اولاد کی تعلیم اور اس کی تربیت۔ یہ اولاد کی تعلیم اور تربیت پر اگر آج ہم نے بھرپور توجہ دے دی اور ہمارے سماج کا ہر بچہ تعلیم سے جڑ گیا تو اس کا نتیجہ ہم 20 اور 25 سال کے بعد دیکھیں گے۔ آج وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن 20 اور 25 سال کے بعد اس کا پھل اور اس کا ثمرہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ آپ اس بات کا یقین کیجئے کہ اسلام دشمن طاقتوں نے 2 جگہوں کو اپنی محنت کا میدان بنایا ہے، ایک ہمارے نوجوانوں کو
ان کا ٹارگیٹ ہماری نوجوان نسل ہے، اور دوسرا ٹارگیٹ اور اہم ٹارگیٹ ہماری آنے والی نسل ہے۔ ہماری موجودہ نوجوان نسل کو وہ منشیات کا عادی بنا کر کے ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو بیکار کر دینا چاہتے ہیں، اور آنے والی جو ہماری نسل ہے اس کو اس طرح تیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نام کی تو مسلمان رہے، نام اس کا عبداللہ عبد الرحمن رہے، لیکن ذہنی طور سے اور فکری طور سے وہ اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو۔ اس کا یہ ذہن بنا دیا جائے کہ موجودہ دور میں اور اس ترقی یافتہ دور میں اسلام ہماری قیادت نہیں کر سکتا، اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں اسلام ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا۔ وہ 1500 سال پہلے کی دنیا کے لیے آیا تھا اور اسی زمانے کے لیے مناسب تھا، اور اب تو دنیا بہت آگے جا چکی ہے۔ اب تو ہم چاند سے آگے بڑھ کر مریخ پر اپنی کمندیں ڈال چکے ہیں۔ اب آج کے ترقی یافتہ دور میں اور ترقی یافتہ انسان کے لیے اسلام کی تعلیمات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس طرح کا مسلمان بنانے کی کوشش اسکول کے ذریعے، کالج کے ذریعے یہ چل رہا ہے۔ ابھی جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے اس کا خاص نشانہ یہی ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب لارڈ میکالے نے انگریزوں کی طرف سے اس ملک میں نصاب تعلیم جاری کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم اس ملک میں ایسی نسل تیار کرنا چاہتے ہیں جو رنگ و روپ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن ذہن اور فکر کے اعتبار سے وہ انگلستانی ہو۔ تو اس وقت ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ ہم مدرسے قائم کر کے ایک ایسی نسل تیار کرنا چاہتے ہیں تو جو رنگ و روپ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن ذہن اور فکر کے اعتبار سے وہ حجازی ہو۔ آج وہی دور پھر ہے کہ تعلیم کے ذریعے، عصری تعلیم کے ذریعے ان تمام مفاسد سے ہم اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہ نشانہ لے کر چلنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر کر لی تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آگے چل کر ہمارے قابو میں آ جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، حجاب کا مسئلہ ہو، داڑھی کا مسئلہ ہو، یا طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، آپ کو حق ہے کہ اس سلسلے میں آپ احتجاج کیجئے، اپنا دکھ بیان کیجئے، اپنا درد بیان کیجئے، لیکن یہ ہمارا اپنا پیدا کردہ مسئلہ ہے۔ ہماری بے عملی اور بدعملی کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور کسی چیز کا تحفظ اگر کرنا ہے اور اس کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے تو اس کو عمل میں لانا ضروری ہے۔ عمل کے ذریعے جو تحفظ ہوگا وہ پائیدار ہوگا۔ تقریر اور تحریر سے کسی چیز کا تحفظ نہ آج تک ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اب حجاب کے مسئلے کو لے لیجئے، پابندی وہاں لگائی، یقیناً غلط کی۔ ہمارا مذہبی حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے، بالکل وہ نہیں چھین سکتے ہم سے، لیکن خود ہم حجاب کے مسئلے پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اس کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ ایک معمولی سی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، کس طرح سے بے حجابی کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ بارات میں مردوں کے ساتھ بے پردہ عورتیں بسوں میں بھر بھر کر آتی ہیں، اور اسی حال میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور اکٹھا وہاں نکاح ہوتا ہے۔ تو اصل مجرم تو ہم ہیں۔
لیکن انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کی یہ کوشش جاری رہے گی، دونوں جہتوں سے کام ہوگا، ہم اپنی خامیاں بھی دوری کریں گے۔ آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ سکھ قوم ہے، کیا کالجوں میں جو یونیفارم طے ہوتا ہے ان کے لیے نہیں ہے؟ لیکن ان کی پگڑی اتروانے کی ہمت ہے کسی میں؟ ان کا کڑا اتروانے کی ہمت ہے کسی میں؟ ہم اور آپ تو ہوائی جہاز میں سفر کرتے وقت ایک چھوٹی سی قینچی نہیں لے جا سکتے، اور وہ بڑا سا کرپان لے کر کے ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایئر لائن ان سے وہ کرپان لینے کی ہمت نہیں کرتی۔ کیوں؟ ہمارے ایک فوجی بھائی جس نے داڑھی رکھی تھی اور اس کو فوج سے برطرف کیا گیا تھا، اس نے اپنا کیس لڑا، جمعیت علماء نے اس کا کیس لڑا، سپریم کورٹ تک گیا کہ یہ ہمارا آئینی اور مذہبی حق ہے داڑھی رکھنا، داڑھی واجب ہے، اور اس کو نظیر پیش کی سکھوں کی۔ جانتے ہو فاضل ججوں نے کیا فیصلہ دیا تھا؟ داڑھی رکھنا مسلمانوں کے یہاں ضروری نہیں ہے، اگر ضروری ہوتا تو ہر مسلمان داڑھی رکھتا، جیسا کہ ہر سکھ پگڑی باندھتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت داڑھی نہیں رکھتی، اس سے پتہ چلا کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، اور جب ضروری نہیں ہے تو پھر فوج میں جو پابندی ہے وہ پابندی مسلمان کو کرنی ہوگی۔ تو یہ حوصلہ جج کو کہاں سے ملا؟ ہم نے دلایا نا۔ طلاق ثلاثہ میں بھی یہی ہوا، حجاب کے مسئلے میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ لہذا میرے دوستو، صرف ریلی نکالنے سے، احتجاج کرنے سے اور ادھم مچانے سے کام نہیں چلے گا، عملی طور سے شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا، اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہی پروگرام جمعیت علماء چلا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس جگہ بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرما، جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے اپنے برگزیدہ بندوں کی اس جماعت کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، اے اللہ ہمارے اس رشتے کو مزید مضبوط بنا، اور اے اللہ ہماری نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔